بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر فاروق رمضان اور ہم کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اس پروگرام کی بنیادی غرض و غایت یہ ہے کہ رمضان کی حکمت، رمضان کا فلسفہ، اس کے متعلق ایک عام انسان کو جو پریکٹیکل مسائل درپیش ہوتے ہیں ان تمام مسائل کے متعلق گفتگو کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ان مسائل میں اصل طریقہ کیا ہے اور ان میں اعتدال کا طریقہ کیا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس پروگرام میں عالم اسلام کے مشہور اسکالر محترم جناب جاوید احمد غامدی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ان سے سوال جواب کا یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ یہ پروگرام پورے رمضان میں جاری رہے گا۔ محترم غامدی صاحب، اس سے پہلے ہم بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج بھی ہم کچھ چیزوں کو ڈسکس کریں گے جس میں کچھ تھیوریٹیکل باتیں بھی شامل ہوں گی اور کچھ پریکٹیکل باتیں بھی شامل ہوں گی۔ روایات میں یہ بات آتی ہے اور مختلف طریقوں سے ہمارے سامنے یہ بات مختلف خطباء حضرات بھی لاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں سرکش جنات کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پرابیبلی اس کا پازیٹو مطلب تو یہ ہے کہ رمضان میں نیکیوں کے لیے ایک راستے کو فیسیلیٹیٹ کر لیا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک بڑی در اندازی جو ہے وہ بند کر دی جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال پیش آتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر مسلمانوں کے ہاں تو بہت سارے جرائم سرزد ہوتے ہیں، گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا کیا جواب؟ میں دو پہلو ملحوظ رکھنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا ہے تو اس کے اندر یہ صلاحیت بدیت کر دی ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کی فرمانبرداری کا رویہ اختیار کرے اور چاہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا گمراہی کا طریقہ اختیار کرے۔ اچھا، اس چیز کو خود قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی ہم نے جب نفس انسانی کو نک سک سے درست کر دیا، ہر لحاظ سے بنا سنوار دیا، تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر فجور اور تقوی الہام کر دیا۔ فجور کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدود سے تجاوز کر سکتا ہے، نافرمانی کر سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، گمراہی کا طریقہ اختیار کر سکتا ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے صحیح فطرت پر قائم رہ سکتا ہے اور اپنے آپ کو حدود کا پابند رکھ سکتا ہے۔ دونوں راستے اس کے سامنے، دونوں راستے اس کے لیے کھولے ہیں۔ اسی بات کو ایک دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان کو ہدیناہ النجدین، دونوں راستوں کی ہدایت دے دی۔ ایسے ہی ایک جگہ بیان کیا ہے ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستہ اس کے سامنے واضح ہے، وہ چاہے تو شکر گزار ہو کر رہے اور چاہے تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری اختیار کر رہے۔ تو انسان کے اندر برائی کے داعیات موجود ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے۔ جب تک آزمائش کی یہ دنیا قائم ہے وہ موجود رہیں گے۔ یعنی انسان کو اس کشمکش میں تو ڈال دیا گیا ہے، اس کے اندر الہام کر کے ڈال دیا گیا ہے جو خیر و شر کی اس کے اندر برپا کی گئی، لہٰذا یہ تو کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کا ظہور بھی ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد دو خارجی عوامل ہیں جو آتے ہیں، یعنی جس وقت ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، نیکی کے ارادے پر قائم ہو جاتے ہیں اور ایک خاص مرحلے تک ہمارا اپنا ارادہ ہمیں نیکی کی راہ پر لے جاتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تائید اور مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی کو توفیق الہی کے میسر ہونے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نیکی کے لیے بھی ایک طرح سے باہر سے ایک کمک کا بندوبست کر رکھا ہوا ہے، آپ کو ایک طرح کی سپورٹ، ایک طرح کی مدد، ایک طرح کا تعاون یا نصرت باہر سے حاصل ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب یہ ہے کہ جس وقت انسان اللہ کی یاد سے غفلت برتتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو برائی کے راستے پر اپنے ارادے سے ڈال لیتا ہے، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اب برائی کا راستہ اس کا محبوب راستہ ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ۔ جس وقت بندہ خدا کی یاد سے غفلت برتتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ پھر ہم اس کے اوپر کوئی نہ کوئی شیطان مسلط ہو جانے دیتے ہیں اور وہی اس کا ساتھی، دوست اور اس کا ہمدرد بن کے اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، یعنی اس کے ہاں ارادہ آپ کا ہوگا، ابتدا یہاں سے ہوگی، آپ کسی چیز کو انیشیٹ کریں گے، وہ نیکی بھی ہو سکتی ہے، وہ برائی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ نیکی اور برائی اپنا کام کرے گی۔ جس وقت آپ سرکشی کی طرف جاتے ہیں
تو جنات آ جاتے ہیں، یعنی شیاطین جن اپنا کام کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ جب آپ اللہ کی فرما برداری کی طرف جاتے ہیں، نیکی کی طرف جاتے ہیں، اعلیٰ اخلاقیات کی طرف جاتے ہیں، تو فرشتے آ جاتے ہیں، ملائکہ آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ یعنی فرشتے زیادہ سرگرمی کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں، سکینت نازل کرتے ہیں، آپ کے نیکی کے کاموں میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن جنات کا جو آگے بڑھ کر انسان کو گمراہ کرنے کا عمل ہے، یعنی ہمارے ارادے کے بعد وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بند کن لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے؟ جو روزہ رکھتے ہیں، جو روزہ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، انسان کے لیے۔ اگر ایک آدمی سرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے، یعنی رمضان کے مہینے میں اگر بندہ خدا کی طرف رجوع کرے، اگر اللہ کا بندہ بن کر رہنے کا فیصلہ کر لے، اگر روزے کا اہتمام کرنے کا فیصلہ کر لے، تو اللہ اس کو یہ سپورٹ فراہم کرتے ہیں کہ جو اس طرح کی خارجی نوعیت کی مداخلت ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ بات ہے جو حدیث میں۔ اب یہاں سے ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں یہ بات تو ہم سب لوگوں کے سامنے ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کھا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے وغیرہ۔ اسی طریقے سے یہ بھی عام طور پر لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر کوئی انسان بھولے سے کوئی چیز کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چند چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق تھوڑا بہت ذرا ایک شک وغیرہ کا اظہار کیا جاتا ہے، ان میں سے کچھ چیزیں میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قے کرنے سے، ٹو وامٹ، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے تو جہاں تک استقصاء کیا ہے، کوئی صحیح روایت ایسی موجود نہیں جس کی بنیاد پر یہ رائے قائم کی جائے۔ اچھا، اور یہ قیاس کے بھی خلاف ہے۔ اچھا، یعنی عقل عام جب کسی قانون کو سمجھ لیتی ہے جی، تو وہ یہ جانتی ہے کہ اس میں کیا چیز شامل ہونی چاہیے اور کیا نہیں شامل ہونی عقل عام سے آپ کا مطلب کامن سینس، جو کامن انسان کی جان لیتی ہے۔ یعنی دین کی بہت ساری چیزیں کامن سینس کی آپ بنیاد کو پر ایک ہیں۔ حکم دیا گیا ہے، جی، تو اس حکم کی نوعیت ہمیں معلوم ہے۔ جی، ہم یہ جانتے ہیں کہ اس سے مقصود اطاعت کا امتحان ہے۔ جی، آپ کی جبلتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، جان بوجھ کے آپ کوئی چیز اپنے حلق میں نہیں جانے دیں گے۔ جی بالکل، یہ تو ہر آدمی کو معلوم ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو بات اگر ہوئی ہوگی تو یہ ہوئی ہوگی کہ اگر کسی آدمی کو قے آ گئی ہے اور وہ ایک نکاہت اور کمزوری محسوس کر رہا ہے، تو اس کے بعد وہ اپنے روزے کو افطار سمجھ سکتا ہے۔ اچھا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، بالکل لیکن یہ کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہاں، کیا وجہ ہے؟ تو روزہ تو کسی آپ کے ارادی عمل سے ٹوٹنا چاہیے، بالکل صحیح، ٹوٹنے کو وجہ نہیں۔ کھانے پینے کا معاملہ اگر بھول چوک، جیسے آپ نے کہا، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جب لوگوں نے کہا کہ اگر ہم بھول کے کچھ کھا لیتے ہیں یا پی لیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ تمہیں اللہ نے کھلا پلا دیا۔ صحیح، تو سوال یہ ہے کہ جب کھانے پینے جیسی چیز کا معاملہ یہ ہے بالکل، کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک آپ کا ارادہ اس میں شامل نہیں ہے، تو ایک اتنی اضطراری چیز جس کو قے کہا جاتا ہے، اس کو آپ کس اصول کے مطابق روزہ توڑنے والی چیزوں میں شمار کریں گے؟ ابھی ہمیں ایک وقفہ لینا ہے ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر مزید گفتگو کے لیے حاضر ہوں گے۔ رمضان اور ہم، رمضان اور ہم، رمضان اور ہم، رمضان اور ہم۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ ہم غامدی صاحب سے روزے کے متعلق مختلف سوالات پوچھ رہے تھے۔ غامدی صاحب، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے اور جن کے متعلق ہر انسان جانتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں، جیسے جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، حسد کرنا ہے، بددیانتی کرنا ہے، کرپشن کرنا ہے، دوسرے کو دھوکہ دینا ہے، چوری چکاری، ڈاکہ وغیرہ سب چیزیں۔ لیکن عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو ان کا اور روزے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اگر کھانے پینے جیسی نیچرل چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ان چیزوں سے تو روزہ اس سے بڑھ کر ٹوٹنا چاہیے۔ اس کے متعلق اصل میں کیا نقطہ نظر ہے، کیا مسئلہ، کیا تمام عبادات کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ جی، ظاہر میں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا قانون کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، جی، باطن یہ ہے کہ آپ کا خدا کے ساتھ تعلق قائم ہوا یا نہیں قائم ہوا۔ اچھا، یعنی ایک آدمی ہمارے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، اس نے نماز میں رکوع کیا ہے، سجود کیا ہے، قیام سے ابتدا کی ہے، تو ہم کہیں گے نماز ہو گئی۔ جی، یہی معاملہ روزے کا ہے۔ اچھا، روزے کا ایک قانون ہے، جی، آپ نے کھایا پیا آپ نے نہیں، نماز کی بات کی، مثلاً اگر یہ آدمی یعنی اندر سے کیا سوچ رہا ہے، کیا دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، میں کچھ معلوم نہیں، یہ ہم تو قانون ظاہر پر یہ بات کہیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ قانون نہیں دیکھے گا۔ جی، اسی طرح روزے کا بھی ایک قانون ہے، اچھا، آپ نے کھایا پیا نہیں ہے، جی، نیت آپ نے روزے کی کر رکھی ہوئی تھی، بیویوں سے کوئی تعلق قائم نہیں کیا، تو آپ کا روزہ قانون کی نگاہ میں ہے۔ اچھا، اب حقیقت کے لحاظ سے اللہ کے ہاں کون سا روزہ مقبول ہوتا ہے؟ وہ تو وہی ہوتا ہے
کہ جس میں آدمی نے خدا کی معصیت نہ کی ہو، خدا کی نافرمانی نہ کی ہو، جھوٹ نہ بولا ہو، بددیانتی نہ کی ہو، اسی کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت یا باطن کے لحاظ سے بیان کر دیا کہ اگر تم نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو تمہارے روزے کی کیا پرواہ ہے۔ اچھا، تو اصل میں تو گناہوں سے بچنے کی آپ کو تربیت دی جا رہی تھی۔ بالکل صحیح۔ اگر گناہوں میں آدمی ویسا کا ویسا ملوث رہا تو پھر تو اس نے صرف فاقہ کیا۔ جی، یہ حقیقت ہے۔ جی، تو ظاہر کے لحاظ سے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہے اور آدمی ہمارے سامنے آ کے بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کر لیا یا اس طرح کی کوئی بات کر لی، تو ہم کہیں گے توبہ استغفار کرو۔ جی، تو توبہ استغفار جس طرح گناہ کو دھو دیتی ہے، روزے کی کنٹینیوٹی کو بھی باطن میں برقرار رکھتی ہے۔ صحیح۔ لیکن ظاہر کے لحاظ سے یا قانون کے لحاظ سے روزے کے ٹوٹنے کا حکم اسی وقت لگایا جائے گا جب ان میں سے کوئی چیز ہوگی جو قانون کا تقاضا ہے۔ اچھا، یہ انسان کے باطن کی تطہیر ہے، اصلی مقصود یہی ہے۔ خدا کے ہاں روزہ ٹوٹتا ہے یا رہتا ہے یا ہوتا ہے، وہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ آپ کے باطن میں کیا ہوا، آپ کی نیت کیا تھی، آپ نے گناہوں سے کتنا اپنے آپ کو محفوظ رکھا، آپ اللہ کی اطاعت پر کیسے قائم رہے۔ گناہوں کو دور کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کے لیے تو یہ تربیت گاہ منعقد کی گئی ہے۔ بالکل تو صحیح۔ اگر آپ نے اسی چیز کو حاصل نہیں کیا تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اچھا، ایک تھوڑی سی ذرا بات آگے بڑھاتے ہیں۔ مختلف بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے اور ان کے دل میں ایک بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم روزہ رکھ لیں۔ اسی طریقے سے کچھ مستقل بیمار بھی ہوتے ہیں اور ان بیچاروں کے لیے کوئی امید نہیں ہوتی اس دنیا میں کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ایسی بیماریاں بھی موجود ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ لوگ جب میرے سامنے آ کر حسرت کا اظہار کرتے ہیں تو مجھے خود بھی بہت افسوس ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی راستہ ہمارے لیے ڈھونڈیے کہ ہم کسی طریقے سے روزہ رکھ سکیں، اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ ہم ان کو کہہ سکیں کہ آپ لوگ روزہ رکھ سکیں، ان کی بیماری کی نوعیت ایسی ہوتی ہے۔ اچھا، ایسے مستقل بوڑھے اور بیمار اس طرح کے لوگ ایک تو فدیہ دیں تو کتنا دیں، پھر یہ کہ رمضان میں فرض کیجئے وہ روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر وہ مزید کیا ایسا کچھ کام کر سکتے ہیں جس سے وہ کم از کم کچھ میمک کریں روزے کو، کم از کم اپنے آپ کو ان کے ساتھ ایک ایسوسیشن میں وہ محسوس کریں۔ یہ بات ایک تو قانونی پہلو ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی، اس کا آپ نے حوالہ بھی دے دیا ہے۔ فدیۃ طعام مسکین، جی، ایک مسکین کا کھانا۔ جی، یہ کھانا آپ کی استطاعت کے لحاظ سے ہوگا، جی، جو آپ کھاتے ہیں، جو آپ کی حیثیت ہے، ٹھیک، اس کے لحاظ سے آپ ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے فدیے میں کھلا دیں گے، اچھا، یا کتنے پیسے اس کو دے دیں گے۔ جی، یعنی اگر کوئی انسان 100 روپے کا کھانا کھاتا ہے ایک وقت میں تو 100 روپے وہ دے دے، اور اگر کوئی انسان اس سے زیادہ کھاتا ہے تو اس سے زیادہ دے دے۔ 10 روپے کا کھاتا ہے، 10 روپے کا کھاتا ہے جو تو اس کی حیثیت ہے، جو اس کے حالات ہیں، اس کے لحاظ سے فدیہ دے دیا جائے۔ پھر چونکہ وہ روزے جیسی عبادت سے محروم ہو رہا ہے تو بہت سی دوسری عبادات بھی ہیں جو وہ کر سکتا ہے۔ نماز کا زیادہ اہتمام کر سکتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا زیادہ اہتمام کر سکتا ہے، دین سیکھنے کا زیادہ اہتمام کر سکتا ہے، اس مہینے کو دین کی اپنے اندر بصیرت پیدا کرنے کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ ٹھیک، پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اس میں زیادہ شامل کیا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اگر خدا نے دے رکھا ہے تو فدیے میں تو آپ نے قانون کا تقاضا پورا کر دیا، لیکن قانون کے تقاضوں سے بہت آگے اللہ تعالیٰ انفاق کی اپیل کرتے ہیں۔ آپ خدا کی راہ میں خرچ کیجیے، اپنے اعزاء پر، اپنے اقربا پر، اپنے قریبی دوستوں پر، اپنے ملازمین پر، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے دین کے بہت سے کام ہیں جن پہ آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو انفاق فی سبیل اللہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی اگر آپ کو توفیق حاصل ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس سوال کے کچھ اور پہلوؤں کی طرف بھی میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن اس سے پہلے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوتے ہیں۔ رمضان اور ہم، رمضان اور ہم، رمضان اور ہم، رمضان اور ہم۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر حاضر ہیں۔ قامدی صاحب، اس طرح کے لوگ جو ہیں جو کم از کم دوسروں کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کو دوسروں کی خدمت بھی تو کرنی چاہیے نا رمضان کے مہینے میں۔ جی بالکل، ایک آدمی انفاق نہیں کر سکتا، اللہ کا دیا اس کے پاس اتنا نہیں ہے تو وہ کم سے کم لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے، کسی بوڑھے کے کام آ سکتا ہے، کسی مریض کے کام آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سفر کا روزہ ہے۔ سفر کے روزے کے متعلق میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں دو انتہا پسندانہ ایٹیچیوڈز پائے جاتے ہیں۔ ایک ایٹیچیوڈ جو آج کل پایا جاتا ہے وہ یہ کہ اگر کسی انسان نے رمضان کے درمیان میں کہیں کھا پی لیا، کسی بس میں کھا پی لیا یا کہیں بھی کھا پی لیا تو لوگ اسے بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایک دوسرا رویہ جو پہلے تھا وہ یہ تھا کہ مثلاً ہوٹل کھلے ہوئے ہیں اور بس اس پر ایک نام نہاد قسم کا پردہ پڑا ہوا ہے اور اندر جو بالکل مقیم لوگ ہیں وہ آ کر کھا پی رہے ہیں۔ تو اس کے متعلق اصل دین کا اعتدال کا طریقہ
کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ آپ ضروری سفر میں روزہ رکھیں. اچھا. سفر میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. جی. اپنی حالت کے لحاظ سے اور سفر کی نوعیت کے لحاظ سے آدمی افطار کر سکتا ہے. اچھا. اب اگر اس نے افطار کیا ہے اور وہ مسافر ہے جی. تو آخر کہیں کھانا کھائے گا؟ جی. بھوکا تو نہیں رہے گا نا. اس لیے روزہ نہیں چھوڑا تھا جی. کہ وہ اس کے باوجود فاقہ کر کے واپس آ جائے گا. تو اس لیے کچھ ہوٹل بھی کھلے ہوں گے, کچھ ریستوران بھی کھلے ہوں گے. جی. اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اہتمام ہر شہر میں ہوگا. جی. تو ہمارے ہاں اس سے پہلے ہمارا جو معاشرہ رہا ہے اس میں یہ سب چیزیں فطری طریقے سے ہو رہی ہوتی تھی. اچھا. ان کے بارے میں جو متشددانہ اور انتہا پسندانہ رویے ہیں یہ بتدریج پیدا ہوئے ہیں. اچھا. صحابہ کرام کے دور میں اس معاملے کو انسانوں پر چھوڑ دیا جاتا تھا. اچھا. یعنی احترام کے جذبات بھی انسان کے اندر سے اٹھتے تھے. جی. لوگ اہتمام بھی کرتے تھے اگر اس طرح کا تو اپنی تہذیبی روایت کے لحاظ سے کرتے تھے. صحیح. لیکن قانون بنا کر پولیس کے ہاتھ میں اختیارات دے کر احترام کا جذبہ پیدا کرنا یہ دور جدید کی ایجاد ہے. اچھا. لیکن مسلمانوں کی تربیت ہوئی ہے تو میں یہ پسند نہیں کروں گا مثال کے طور پر جی. کہ اگر آپ کا روزہ ہے تو میں آپ کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کر دوں. بالکل. یہ میرے اندر چیز پیدا ہونی چاہیے. صحیح. یہی ایک ریستوران والے کے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے. مثال کے طور پر اس نے محسوس کیا کہ میرے پاس مسافر آتے ہیں یا کچھ ضرورت مند ایسے آتے ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھتے, کسی وجہ سے بیمار بھی ہو سکتے ہیں, کوئی عذر بھی ہو سکتا ہے کسی کا. میں اپنے ریستوران کو کھولا رکھے ہوئے ہوں تو اس نے ایک چادر تان دی. اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے ریستوران میں بیٹھ کر لوگ سرے عام کھا پی رہے ہیں اور رمضان کا مہینہ ہے. جی. اچھی بات ہے. لیکن جس وقت آپ اس کو قانون بنا کے نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ برائی کے دروازے کھلتے ہیں, دین مزے کا بنتا ہے, اس طرح کی چیزیں پولیس کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں. آپ دیکھیے کہ جو اچھے مہذب معاشرے ہیں وہ اس بات کی قانون سازی میں انتہائی کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم چیزیں قابل دست اندازی پولیس ہوں. ہمارے یہاں تو زیادہ سے زیادہ چیزوں کو قانون کے دائرے میں لایا جاتا ہے. بلکہ میں آپ سے ایک اور عرض کروں, آپ ہر سیاسی لیڈر کی تقریر اٹھا کر دیکھ لیجئے, ہر جمعے کی نماز میں تقریر اٹھا کر دیکھ لیجئے, وہ ہمیشہ کہتے ہیں اس کے متعلق قانون بناؤ, حکومت کو یہ چاہیے, یہ قانون بنانا چاہیے, یہ قانون بنانا چاہیے. گویا سوسائٹی کا فرض اور فرد کی ذمہ داری اس کو عام طور پر لوگ بھول جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے علماء ایک لمبے عرصے تک قاضی رہے ہیں. جی. قاضی کا مزاج قانون نافذ کرنے کا ہوتا ہے. اچھا. یعنی چونکہ یہ ہوا کہ جب امام ابو یوسف نے رحمۃ اللہ علیہ یہ ذمہ داری سنبھال لی کہ وہ عباسی سلطنت کے قاضی قضات ہو گئے تو قضاء کا ایک پورا نظام وجود میں آیا. زیادہ تر علماء ان مناصب پر فائز کیے گئے. ہماری حکومتوں میں یہ ذمہ داری انہی کے پاس رہی. تو ایک خاص نفسیات بن گئی ہے ہمارے علماء کو, فتویٰ دیں گے. اچھا. آپ یہ دیکھیے نا کہ آپ ان کے پاس جائیے دین سیکھنے کے لیے تو وہ کہیں گے اس معاملے میں فتویٰ یہ ہے. اچھا یا فیصلہ سنائیں گے. یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میرا نقطہ نظر ہے, یہ ایک دوسرا نقطہ نظر ہے, اس میں تم دیکھ لو دونوں طرف کے دلائل کو کہ کون سی چیز تمہیں زیادہ موزوں لگتی ہے, بلکہ وہ ایک خاص ورڈکٹ دے دیں گے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں بوئست معلمہ. جی. تو اصل میں تو آپ کو ایک معلم بن کے رہنا ہے. ایگزیکٹلی. استاد بڑی شفقت کے ساتھ لوگوں کو اپنے شاگرد سمجھ کر بات سمجھاتا ہے. داروغہ نہیں ہوتا. داروغہ نہیں ہوتا. قاضی بننے کی بجائے علماء کو دائی بننا چاہیے. دین کی دعوت دینے والے, دین کا پیغام پہنچانے والے, دین کو دلوں میں اتارنے والے, استدلال سے اس کو پیش کرنے والے, یعنی وہ روح کی آواز بن جائے. تو اس وجہ سے میرے نزدیک سب سے زیادہ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے جسے ہم کہتے ہیں نا معاشرے میں دین کا نفاذ. جی بالکل. معاشرے میں دین کا نفوذ ہونا چاہیے. میں آپ سے عرض کروں, بے شمار معاشرے ہیں, میں خود جس معاشرے سے تعلق رکھتا ہوں اس معاشرے کے اندر بھی ظاہر ہے کہ پاکستان کا قانون ہے, لیکن سب سے بڑھ کر جس چیز کا احترام کیا جاتا ہے وہ یہ کہ فلاں معاملے میں میری پشتون ولی کیا کہتی ہے. پشتون ولی جو کچھ کہتی ہے کوئی اس کی مخالفت کا تصور تک بھی نہیں کر سکتا. چنانچہ یہی چیز جب ایک تہذیب بن جاتی ہے, اسلام جب ایک تہذیب بن جاتا ہے تو پھر وہ قانون کے زور کے بجائے پھر انسان کے اندرونی زور سے وہ باہر جو ہے اپنے آپ کو نمایاں کرتا ہے. خدا نے یہ قانون بنا دیا کہ آپ رمضان میں روزے رکھیں. جی. یہ بہت کافی ہے. جی. اب اس کے بعد احترام رمضان کا ایک آرڈیننس آپ نافذ کر دیتے ہیں. جی. اس سے سوسائٹی کے اندر رمضان کے بارے میں جو تصور پیدا ہوتا ہے وہ اصل میں ایک قانونی حکم کا زیادہ پیدا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ یہ خدا کی عبادت کا مہینہ ہے, اس میں مجھے خدا کی طرف رجوع کرنا ہے, اس کا ایک عمومی احترام قائم رکھنا ہے. یہ چیز تعلیم سے منتقل ہوگی تو سوسائٹی کی روح بن کر اس میں سرایت کر جائے گی. اور یہ قانون سے آئے گی تو یہ سوسائٹی کے اوپر سے گزر جائے گی اور نیچے صرف رد عمل پیدا کرے گی. قاضی صاحب, پچھلے ایک پروگرام میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ غور و فکر کا مہینہ بھی ہے, اس میں انسان غور و فکر کرے, اس میں انسان سوچے, اس میں انسان تدبر کرے. قرآن مجید
کہ ایک ارشاد سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پچھلے مذاہب میں اس طرح کا ایک تصور بھی گویا تھا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق یا شاید حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق یہ بات آئی ہے کہ انی نذرت للرحمن صوما، تو اس یعنی میں نے چپ کا ایک روزہ گویا رکھا ہوا ہے۔ تو یہ چپ کا روزہ کیا چیز ہے؟ کیا آج کل بھی ہم اس کانسیپٹ سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جب اللہ کہتا ہے کہ آپ رمضان میں روزہ رکھیں جی، تو اس میں تو جن چیزوں پر پابندی لگائی گئی ہے سب مذاہب میں انہی پر پابندی رہی ہے۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ آپ نظر کے طور پر نفل روزہ رکھتے ہیں، اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں۔ اچھا، جیسے مثال کے طور پر آپ نے یہ نظر مان لی کہ میں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جاؤں گا جی، اور میں کسی قافلے میں سفر کروں گا، کسی جہاز سے نہیں جاؤں گا۔ اچھا اچھا، تو اس طرح گویا آپ نے ایک زائد پابندی اپنے اوپر لگا لی۔ جی جی، نظر آپ نے خود اپنے آپ کو پابند کر دیا، کسی اور نے یا پروردگار نے آپ کو پابند نہیں کیا تھا۔ آپ نے سورہ حج میں یہ دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جب طواف کا ذکر ہوا ہے جی تو اس میں یہ بیان کیا گیا کہ پھر تم اس کے بعد اپنے میل کچیل دور کرو، اپنی نظریں پوری کرو۔ جی بالکل صحیح۔ تو ایک تو یہ ہے کہ حج کے مناسک اللہ نے مقرر کر دیے، وہ تو ہمیشہ سے وہی ہے، ٹھیک۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے وہی ہے۔ ایک یہ کہ آپ نے اوپر کوئی زائد پابندی لگا لی۔ اچھا، تو یہ سیدنا زکریا نے ایک زائد پابندی اپنے اوپر لگائی ہوئی تھی، اچھا، اور یہ لگائی جا سکتی ہے لگائی جا سکتی بشرطے کہ کوئی چیز اس میں شریعت کے خلاف۔ غامدی صاحب، اس میں ہم مزید بھی کچھ باتوں کی طرف توجہ دلائیں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت دراصل ختم ہو رہا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ دوسرے پروگراموں میں ہم روزے کے مختلف دوسرے پہلوؤں کو بھی انشاءاللہ سامنے لائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے سامنے ہمارے نقطہ نظر میں ایک وسعت بھی پیدا ہو اور ہمارے نقطہ نظر کے اندر ایک کلیئرٹی بھی پیدا ہو۔ رمضان اور ہم نامی یہ پروگرام انشاءاللہ پورے رمضان میں ہم ٹی وی کی طرف سے جاری رہے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔